رمضان المبارک کے تناظر میں ہے، جس وقت اذان ہو رہی ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ اس وقت ساری کر رہا ہو تو کیا وہ اذان کے درمیان کھاتا رہے، کھاتا پیتا رہے، یا یوں ہی اذان ختم ہو، یوں ہی اذان شروع ہو تو وہ کھانا پینا ترک کر دے؟ بے شک وہ پانی ہی کیوں نہ پی رہا ہو، کسی کا چھوڑ۔ سامعین محترم، اس بات کو ہمیں اس لیے سمجھنا چاہیے، ایک بات تو آپ یہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی فتنے پیدا ہوئے ہیں نا، وہ سارے جدید تحقیق کے نام پہ پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ایک اچھا پہلو دکھاتا ہے تو لوگ اس کی طرف آتے ہیں۔ مثلا جب قادیانیت کی تاریخ اٹھی تھی، آپ ان کا لٹریچر دیکھ لیں، کہے گا جی مولویوں کو کیا پتا جی کہ یہ کیا ہوتا ہے، مولویوں کو کیا پتا لوگوں کیا ہوتا ہے، مولویوں کو گالیاں دیں گے اور یہ کہیں گے کہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ مولویوں کی سمجھ سے باہر ہے، قادیانیت ہے۔ پھر ایک دور آیا منکرین حدیث، وہ بھی یہ کہتے تھے مولویوں کو کیا پتا جی دین کیا ہے، دین تو ہمیں پتا ہے، مولویوں کو کیا پتا، ان کی تو سمجھ ہی نہیں ہے۔ یہ پھر اب آگے آ گئے، یہ ناسبی تاریخ اٹھی، جس نے یہ کہا کہ حضرت امام حسین استغفر اللہ حق پر نہیں تھے۔ اب اس کی کتابیں پڑھیں، وہ بھی تحقیق جدید کرتا ہے کہ تم تو سنی سنائی باتیں کرتے ہو، میں تحقیق کر کے آیا ہوں۔ وہ خدا کے بندوں، یہ مسئلے آج تو پیدا نہیں ہوئے، یہ مسئلے آپ تو پیدا نہیں ہوئے کہ تم نے ان پہ غور کرنا ہے، اس کے بعد میں پوری امت کا ایک موقف ہے۔ اس لیے جدید تحقیق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کا حلیہ بگاڑ دیا جائے۔ جدید تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ جدید مسائل میں بحث کی جائے، جو جدید مسائل پیدا ہوتے ہیں ان میں بحث کی جائے کہ اس میں دین کا مزاج کیا ہے، نہ یہ کہ تم دین کا حلیہ بگاڑنا شروع کر دو۔ اب یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مولوی تو غلط کہتے ہیں جناب، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، تو یاد رہے یہ انسانی جبلت ہے کہ یہ اجنبی چیز کو زیادہ پسند کرتا ہے، لیکن خدا را فہم دین میں اجنبیت نہیں، قدامت قابل قبول ہوتی ہے، قدامت کمال ہے۔ جیسے امت نے مانا ہے ویسے ہی مانتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، میں اسی کی بات کرتا ہوں کہ جب ساری یہ اذان ہو گئی تو اس وقت کھانے پینے کی کیا حیثیت ہوئی؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ تم اس وقت تک کھا پی سکتے ہو جب تک سفید داغا سیاہ داغے سے الگ نہ ہو جائے۔ یہاں سرکار نے وضاحت فرمائی کہ سیاہ داغے سے مراد فجر کاذب ہے اور سفید داغے سے مراد فجر صادق ہے۔ جس وقت فجر صادق طلوع ہو جاتی ہے اس وقت کھانا پینا، اس وقت ساری کھانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، سوال یہ ہے کہ اذان ہوتی ہی اس وقت ہے جب فجر صادق شروع ہو جاتی ہے، یعنی اذان اس وقت ہوتی ہے جب فجر صادق طلوع ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے۔ بھئی جب فجر صادق شروع ہو گئی ہے تو اس وقت یہ کہنا کہ کھانے پینے کی اجازت ہے، یہ تو قرآن کی واضح آیت کے خلاف ہے یار۔ اذان تو ہوتی اس وقت ہے جب فجر صادق شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر بالفرض کوئی بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تہجد کے لیے اذان پڑھتا ہے بالفرض، تو اس کی اذان کے درمیان آپ کھا پی سکتے ہیں۔ مسئلہ اذان کا نہیں ہے، مسئلہ فجر صادق کے طلوع ہونے کا ہے۔
اور جب قرآن مجید میں کہہ دیا گیا کہ فجر صادق طلوع ہو جائے تو وقت ختم، تو کیسے ہو سکتا ہے کسی صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت ہو کہ اس وقت کھانا جائز ہے؟ بات یہ تھی کہ اس وقت 2 اذانیں ہوتی تھی. یہ ان کا عالم وہ ہے جیسے کہتے ہیں نا چوہے تو کہیں سے پنساری کی وہ ہلدی کی گلی مل گئی تو وہ پنساری بن کے بیٹھ گیا. محدثین نے تمام روایات کو دیکھ کے ایک چیز طے کی ہے، اور یہ کتاب کھول کے ایک حدیث پڑھتے ہیں، بس حدیث یہ کہتی ہے ہم یہ کہتے ہیں، حدیث یہ کہتی ہے فقہ یہ کہتی ہے. اور خدا کے بندو، حدیث کے گہرے فہم پر فقہ کی بنیاد رکھی گئی ہے. تمام حدیث کو ان کو لیا، ان کا محل متعین کیا، تب مسائل وضع کیے گئے ہیں. تو میرے بھائی جب فجر کا صادق طلوع ہو جائے اذان اس وقت ہوتی ہے. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور امام محمد کے نزدیک وقت سے پہلے پڑھی گئی اذان ہوتی نہیں ہے. اگرچہ اس میں ایک امام کا اختلاف ہے لیکن مختلف قول یہی. تو جب اذان شروع ہو گئی اس وقت فجر صادق طلوع ہو چکی ہوتی ہے. اس وقت کھانا پینا جائز نہیں ہے. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے آپ کو تنگ کرنے کا. ہم آپ کو قرآن و حدیث کے فرامین بتاتے ہیں، ہم آپ کو دین بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے خدا رہا نہ اپنے روزے خراب کرو نہ لوگوں کے روزے خراب کرو. لوگ جس طریقے سے روزے رکھتے ہیں یہ رکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جدت کے شوق سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے.